بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ دوم کے عزیز طلباء و طالبات، ہمارے عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ذمہ داروں نے آپ کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے بچوں، آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں کئی طرح کی کتابیں ہیں، اس میں ایک تعلیم الاسلام حصہ اول بھی ہے۔ یہ کتاب مجھ سے متعلق ہے، اس لیے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور گزشتہ کئی روز سے یہ کتاب پڑھا رہا ہوں۔ تو میں نے شروع میں یہ بتلایا تھا کہ اس کتاب کے لکھنے والے جو مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، جو بڑے عالم دین تھے اور ہمارے بزرگوں میں سے تھے، انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا اور اسلام کی بنیادی باتوں کو اس کے اندر رکھا، بیان کیا اور سوال و جواب کے دائرے میں رکھا، سوال و جواب کے تحت اس کو بیان کیا، اور بہت ہی آسان کتاب ہے۔ اور میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں، جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ دراصل یہ کتاب زبانی یاد کرنے کی ہے۔ اس کو آپ رٹ جائیے، اس کتاب کو، آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ دیکھیے سوال آج کا ہے کہ بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی لوگ مسجد کے اندر یا اور کہیں پر بھی لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ جماعت ہوتی ہے، تو جو نماز پڑھاتے ہیں، پڑھانے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور پیچھے نماز جو پڑھتے ہیں امام صاحب کے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ جو نماز پڑھتے ہیں مل جل کر کے اس نماز کو، تو اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ اور نماز پڑھانے والے کو، یعنی جو لوگ آگے، جو سب سے آگے ہوتے ہیں، اس کو امام صاحب کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اگر تنہا کوئی نماز پڑھتا ہے اکیلے میں، یا پھر کسی کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو کریں جواب، اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس طرح؟ منفرد کہا جاتا ہے۔ سوال، جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ جہاں لوگ خاص طریقے سے اس نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، جو گھر بنایا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ سوال پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب ہوگا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے، قرآن شریف پڑھے، یا اور کوئی وظیفہ پڑھے، یا ادب سے چپ چاپ بیٹھا رہے۔ کیوں؟ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ اس کے بعد پھر سوال ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسلمان، پانچوں ٹائم اللہ کی مسجد میں، اللہ کے دربار میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو جواب ہے کہ نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں، یعنی صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اس میں کئی فائدے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ ایک نمازی پاک صاف ستھرے نماز کپڑے اور اس کا بدن وغیرہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک بندہ ہوتا ہے۔ پانچواں ہے کہ نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ساتواں ہے کہ نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں، جیسے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، سب سے اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ کیا ثنا ہے؟ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی بچے، ہمارے عزیز بچوں، آپ لوگ بھی یہ پڑھتے ہوں گے۔ اس کے بعد تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کو الحمدللہ ہم لوگ کہتے ہیں، الحمد شریف،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। इसका तर्जुमा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की कसम हर किस्म की तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते की तरफ चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, न उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और न गुमराहों के रास्ते पर। उसके बाद आप कोई सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको सूरत मिलाएंगे तो आपकी किताब में लिखा हुआ कि सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने तुझको कौसर अता की है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, और उसके बाद बस तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम व निशान होने वाला है। उसके बाद आपकी किताब में सूरह इखलास है यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। उसके बाद 2-3 सूरतें हैं, सूरतुल फलक है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और फिर उसके बाद सबसे आखिर वाली सूरत जो कुरान शरीफ के अंदर है कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। तो अज़ीज़ तलबा, इसके अंदर ये बतलाया गया एक आदमी नमाज़ पढ़े तो कैसे पढ़े। शुरू में सना पढ़ना है, फिर उसके बाद तावुज़ पढ़ना है, फिर उसके बाद तस्मिया पढ़ना है, उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ना है और उसके बाद 2-4 सूरतों को यहाँ आपकी किताब में भी बयान किया गया है। अज़ीज़ तलबा, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको नमाज़ पढ़ने में कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं होगी। अज़ीज़ तलबा, हम आज के सबक को यहीं पर रोकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा कल फिर इससे आगे लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई बात पूछनी हो इस्लामी अकायद के मुतल्लिक़ या बुनियादी कोई सी बात आपके ज़हन व दिमाग में हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपके उस सवाल का जवाब बेहतर अंदाज में दिया जाएगा।